بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج بات کرتے ہیں روبیلا پہ۔ روبیلا جسے جرمن میزلز بھی کہتے ہیں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ کھانسنے یا چھینکنے کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ایک پیشنٹ سے ایک صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، جس سے ایک مرتبہ بھی یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے جسم میں اس بیماری کے خلاف ایک مضبوط اور ایک اسٹرانگ قوت مدافعت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک جراثیم کی وجہ سے، ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے روبیلا وائرس کہتے ہیں۔ اور یہ روبیلا وائرس ایک RNA وائرس ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا کازٹیو آرگینزم، جرمن میزلز کا کازٹیو آرگینزم کیا ہے؟ ایک وائرس ہے جسے روبیلا وائرس کہتے ہیں، اور اس کا انکیبیشن پیریڈ، یعنی یہ کتنے دوران میں اپنے علامات جو ہے پیشنٹ میں ظاہر کرتا ہے، تو انکیبیشن پیریڈ اس کا 18 ڈیز تک ہے۔ جو بندہ افیکٹ ہو جائے تو 18 دنوں کے اندر اندر اس میں اس کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سائن سمٹمز کی اگر بات کریں تو یہ بیماری یعنی یہ جرمن میزلز ذرا بڑے بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے لیکن شدید حملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فیمیل کو بھی افیکٹ کرتا ہے، وہ فیمیل جو پریگننٹ ہو، جس کا فرسٹ ٹرائمیسٹر ہو، یعنی کہ پریگننسی کے پہلے 2-3 مہینے میں یہ زیادہ اٹیک کر سکتا ہے، یعنی کہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر پریگننٹ فیمیل افیکٹڈ ہو جائے اس بیماری سے، اس وائرس سے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کارڈیک ڈیفیکٹ یا مینٹلی کوئی مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے، بہرے پن کا شکار ہو سکتا ہے، موتیا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ انیشیل میں بچوں کے یعنی کہ افیکٹڈ بندے کے کانوں کے اس ایریا پہ سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں، پھر اس طرح آہستہ آہستہ چہرے پہ اور اس کے پیٹ وغیرہ پہ بھی پھیل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری پیشنٹ کے آنکھوں کے ارد گرد سوزش پیدا کر سکتی ہے۔ جو لوگ بیمار کے آس پاس رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ بیماری لگ جائے۔ آہستہ آہستہ 7 دنوں کے اندر اندر اس کے سارے علامات جو ہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے علامات میں سر درد، سانس کا گھٹنا، اس طرح جو لیمفائڈ نوڈز ہیں اس کا انلارجمنٹ ہونا، یہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علامات ہلکے ہوتے ہیں، اس میں اسکن جو ہے انوالو ہوتا ہے، اسکن پہ گلابی دھبے نظر آتے ہیں، یعنی پنک کلر کے نشان بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو دانے یہاں پہ کان کے پیچھے نکلے ہوئے تھے تو آہستہ آہستہ وہ چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ، پیٹ پہ بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ سارے علامات 7 دنوں کے بعد، یہ داغ دھبے 7 دنوں کے بعد ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو بعد میں کچھ کمپلیکیشنز بھی آ سکتے ہیں، یعنی جس سے روبیلا وائرس افیکٹ کرے تو ایسے لوگوں میں بعد میں جا کے کچھ مسئلے آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہے جوڑوں کا درد، باڈی کے مختلف جوڑوں میں پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پولی ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو کہ برین ٹیشو کے ریلیٹڈ ہے۔ برین کے جو ٹیشوز ہیں اس میں انفیکشن، سوجن اور سوزش پیدا ہوتی ہے، جس سے انسیفلوملائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان بیماروں کو ہو سکتا ہے۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ تھرمبوسائٹوپینک پرپورا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پلیٹلیٹس کا جو مقدار ہے وہ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ پیشنٹ میں پلیٹلیٹس کی کمی آئی ہے تو اس کا جسم یعنی اس کا سکن نیل پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کے بعد کی کمپلیکیشنز ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو جائیں، لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کمپلیکیشن کا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کی ڈائگنوز کس طرح کریں گے، تشخیص کس طرح کریں گے، تو اس کے منہ سے، پیشنٹ کے منہ سے تھوک یعنی کہ لعاب کا ٹیسٹ لیں گے۔ جو سلائیوا ہے اس کو ہم لیں گے اور اس کا پھر ٹیسٹ کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اسے یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا یورین بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، بلڈ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور باڈی کا جو پلیٹلیٹس ہے اس کا بھی کاؤنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں ہم اینٹی باڈیز دیکھتے ہیں کہ یہ رائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پریونشن کی بات کریں تو پریونشن میں یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو، جو بچے ابھی پیبرٹی کو نہیں پہنچے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، اسپیشلی فیمیل لڑکیاں، تو ان کو ہم ویکسین لگاتے ہیں، ایمونائز کرتے ہیں، تاکہ بعد میں جا کے اس طرح کے کوئی ایشوز یا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی خاص علاج نہیں ہے، البتہ ہم سائن سمٹمز کو دیکھ کر میڈیسن دے سکتے ہیں، جس طرح کے اینٹی پائریٹک
اینٹی بایوٹک، اینٹی الرجک وغیرہ، یعنی اگمنٹین دے سکتے ہیں، درد اور بخار کے لیے پیرسٹامول میں سے کچھ دے سکتے ہیں، اینٹی الرجک کے لیے ایکٹیڈیلو وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں، اور لائسویٹ طاقت اور کھانے کے لیے لائسویٹ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔